السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں بتاتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد بار سنا ہے، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد بار سنا ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد بار سنا ہے۔ یعنی کہ پہلے ہمارے پیارے نبی سے بار بار سنا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار سنا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بار بار سنا۔ تو اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کتنی پاورفل وہ حدیث ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سنائیے۔ تو انہوں نے کہا صبح شام جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کریں گے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور وہ ہر دن میں 7 مرتبہ اسی طرح پڑھتے تھے۔ ٹائم کی کوئی قید نہیں ہے، کسی بھی ٹائم ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن دن میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کہ وہ دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ہر دن میں 7 مرتبہ اس کو پڑھتے تھے اور جو بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتے تھے۔ تو جی وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، آپ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے، اور آپ ہی مجھے ہدایت دینے والے ہیں، اور آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے پلاتے ہیں، اور آپ ہی مجھے ماریں گے، اور آپ ہی مجھے زندہ کریں گے۔ یعنی کہ اس دعا میں بار بار ہم اللہ تعالیٰ سے اقرار کر رہے ہیں ہر چیز کا کہ اللہ آپ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، آپ کے سوا کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ آپ ہی ہدایت دینے والے ہیں، جسے آپ چاہیں اس کو ہدایت ملے گی، جس کو آپ نہ چاہیں اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی رحمتیں بن مانگے بھی دے دیتے ہیں انسان کو، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ مانگنے سے دیتے ہیں۔ اس لیے ہدایت بار بار اللہ سے مانگنی چاہیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی نبی کی امت کے لیے، سب کے لیے ہدایت مانگو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بار بار ہدایت مانگو۔ اور جی آپ ہی مجھے کھلاتے ہیں، یعنی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کھلا سکتا۔ میں یہ سوچوں کہ میں تو اتنا مالدار ہوں بھیا، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں خود کھا سکتا ہوں، لیکن کھلاتا مجھے اللہ ہی ہے، اور سب کو اللہ ہی کھلاتا ہے۔ اللہ پاک کے سوا کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا۔ اللہ اتنا عظیم الشان اللہ ہے ہمارا، اتنا مہربان اللہ ہے کہ وہ ایک کیڑے کو پتھر کے اندر رزق پہنچاتا ہے، ایک مچھلی کو سمندر کے اندر رزق پہنچاتا ہے، وہ ہم سب کو رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی پلانے والا ہے۔ ہم کتنے بھی سال جی لیں، 100 سال، 200 سال، 50 سال، جتنے بھی سال ہم جی لیں، کتنی بھی ہماری عمر ہو، ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ لیکن جب ہمیں موت آئے گی، اللہ کا حکم ہوگا، ہم جب ہی مریں گے، ورنہ وہ موت ہمارے لیے نہیں ہوگی۔ اگر ہماری ٹائم نہیں آیا تو ہم نہیں مر سکتے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گولیاں چلتی ہیں، گولیوں کے بیچ میں سے انسان صحیح سلامت نکل جاتا ہے، لوگوں پہ گاڑیاں چڑھ جاتی ہیں، کچھ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بچ جاتا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے کرم کر دیا، بچ گئے، اس کی زندگی تھی، بچ گئے۔ تو جی جس کی زندگی ہے، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس کی زندگی ہے اسے کوئی مارنے والا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور جی پھر مرنے کے بعد ہماری دوسری زندگی شروع ہوگی، یعنی کہ آخرت کی زندگی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور پھر تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگی۔ تو جی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس بات کا ہمیں بھی بار بار اقرار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم شرک کرنے سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے شرک جیسی بڑی لعنت سے محفوظ رکھے، اور ہماری دعائیں پوری کریں۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔